خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: ورسلاً اور کئی رسول، قد قصصناہم علیک، تحقیق ذکر کیا ہم نے ان کا، علیک آپ پر، من قبل اس سے پہلے، ورسلاً اور کچھ رسول، لم نقصصہم علیک، نہیں ہم نے ذکر کیا ان کا آپ پر، وکلم اللہ اور کلام کیا اللہ نے، موسیٰ علیہ السلام سے، تکلیما کلام کرنا، رسولاً یہ رسول ہیں، مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، لئلا تاکہ نہ، یکونا ہو، للناس لوگوں کے لیے، علی اللہ اللہ پر، حجتن کوئی حجت، بعد الرسل رسولوں کے بعد، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی، عزیزاً حکیما زبردست حکمت والا، لیکن اللہ لیکن اللہ، یشہد گواہی دیتا ہے، بما ساتھ اس کے جو، انزل اس نے اتارا، الیکا آپ کی طرف، انزلہ اس نے اتارا اس کو، بعلمہ اپنے علم کے ساتھ، والملائکۃ اور فرشتے، یشہدون گواہی دیتے ہیں، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ، شہیدا گواہ، ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا اور روکا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، قد ضلوا تحقیق وہ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، ضلالا بعیدا گمراہی دور کی، ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ نہیں ہے اللہ، لیغفر لہم کہ بخش دے ان کو، ولا اور نہ، لیہدیہم کہ ہدایت دے ان کو، طریقہ راستے کی، الا مگر، طریقہ راستہ، جہنم جہنم کا، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، وکانا اور ہے، ذالکا یہ بات، علی اللہ اللہ پر، یسیرا آسان، یا ایہا الناس اے لوگو،
قد جاءکم تحقیق آیا تمہارے پاس الرسول رسول بالحق حق کے ساتھ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے فآمنوا پس ایمان لاؤ خیر لکم اچھا ہے تمہارے لیے وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تم کفر کرو گے فَإِنَّ تو بے شک للہ اللہ کے لیے ہے ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی علیمًا حکیمہ علم والا حکمت والا یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لا تغلو نہ غلو کرو فی دینکم اپنے دین میں ولا تقولوا اور نہ تم کہو علی اللہ اللہ پر الا الحق مگر حق انما المسیح بے شک مسیح عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں وکلمتہ اس کا کلمہ القاہا جو ڈالا اس نے اس کو الی مریم مریم کی طرف وروح اور ایک روح تھی منہ اس کی طرف سے فآمنوا پس ایمان لاؤ باللہ اللہ پر ورسولہ اور اس کے رسولوں پر ولا تقولوا اور نہ تم کہو ثلاثۃ کہ تین ہیں انتہو رک جاؤ خیر لکم اچھا ہے تمہارے لیے انما بے شک اللہ اللہ تعالی الہ واحد ایک الہ ہے سبحانہ پاک ہے وہ ان یکون کہ ہو لہو ولد اس کے لیے کوئی بیٹا لہو اسی کے لیے ہے ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو زمین میں ہے وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ وکیلا کارساز تفسیر ورسلا قد قصصناہم علیک اور کچھ رسول ہم نے ان کا ذکر آپ پر کیا ہے من قبل اس سے پہلے ورسلا لم نقصصہم علیک اور کچھ رسول ان کا ذکر ہم نے آپ پر نہیں کیا یعنی قرآن پاک میں تقریباً 25 پیغمبروں کے نام ہمیں ملتے ہیں حضرت آدم ادریس نوح ہود صالح ابراہیم لوط اسماعیل اسحاق یعقوب یوسف ایوب شعیب موسیٰ ہارون یونس داؤد سلیمان الیاس الیسا زکریا یحییٰ عیسیٰ ذوالکفل الصلاۃ والسلام علیہم اجمعین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام قرآن پاک میں ملتے ہیں ذوالکفل جو ہیں ان کی نبوت کے بارے میں اختلاف ہے لیکن بہرحال اکثر مفسرین نے ذوالکفل کو پیغمبر ہی کہا ہے اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کا ذکر ہم نے آپ پر نہیں کیا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا اب موسیٰ علیہ السلام کا الگ طور پر ذکر کیا گیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے جیسے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے نا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ یعنی واقعی کلام کیا اور جیسے آپ جانتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر براہ راست کلام کیا تھا رسولن یہ رسول مبشرین و منذرین خوشخبری دینے کے لیے آئے اور ڈرانے کے لیے خوشخبری کس کے لیے اچھے کام کرنے والوں کے لیے
اور ڈراوا کس کے لیے؟ بات نہ ماننے والوں کے لیے. اور یہ بھیجے کیوں گئے تھے؟ پیغمبروں کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ ان کو بھیجنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں پر حجت تمام کرنے کے لیے رسول بھیجے، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اگر ہم ان کو اس سے پہلے ہی عذاب کے ساتھ ہلاک کر دیتے، لقالوا، البتہ وہ کہتے، ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزا، تو ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو کس لیے بھیجا؟ تاکہ نوع انسانی پر اتمام حجت ہو جائے، اور قیامت کے دن کوئی مجرم یہ نہ کہہ سکے کہ میں کیسے اچھے راستے پہ چلتا جبکہ میرے پاس کوئی رسول ہی نہیں آیا، مجھے کوئی اللہ کی طرف سے پیغام ہی نہیں پہنچا، اور ہم تو لا علم اور ناواقف لوگ تھے. یعنی لوگوں کی جہالت کو، لا علمی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ان کو سیدھا رستہ دکھانے کے لیے رسول بھیجے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ زبردست حکمت والا. لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے، بما انزل الیک، کہ جو اس نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، انزلہ بعلمہ، اس کو اس نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے. یعنی بھول کر نہیں یا لا علمی سے نہیں، بلکہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا ہے وہ پوری سچائی لیے ہوئے ہے، علم پر مبنی باتیں ہیں، یہ اللہ کا علم ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن دراصل علم الہی کا مخزن ہے، اور وحی کے ذریعے انسان کو ایسی باتیں بتائی گئیں جنہیں معلوم کرنے کا ذریعہ اس کے علاوہ کوئی نہ تھا. یعنی قرآن پاک میں ایسی معلومات ہیں کہ جن کا سورس سوائے وحی کے کچھ بھی نہیں. مثلاً کون سی بات ہے؟ کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا، جنت، جہنم، پھر اسی طرح ہمارے اعمال نامے لکھے جا رہے ہیں، پھر اسی طرح کچھ ایسی پیشن گوئیاں ہیں جو قرآن پاک میں 1400 سال پہلے کی گئیں اور اب ان کی حقیقت کھل رہی ہے. پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بسا اوقات وحی کے ذریعے ایسی خبریں دے دی جاتی تھی جو لوگوں کو ویسے معلوم نہیں ہو سکتی تھی. مثلاً بسا اوقات دشمنوں کی سازشوں سے بر وقت خبردار کر دیا گیا، مسلمانوں کی مدد کی گئی، منافقین کے نفاق کے بارے میں آپ کو خبر دی گئی. پھر اسی طرح قرآن پاک کی پیشن گوئیوں میں روم کا ایران پہ غلبہ، سورۃ الروم میں، یہ سب چیزیں قرآن پاک کی یا وحی الہی کے ذریعے ملنے والی ایسی خبریں ہیں جن کا سورس سوائے وحی کے کچھ اور نہیں ہو سکتا. والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں. اور فرشتوں کی گواہی کا ذکر کیوں یہاں کیا گیا؟ اس لیے کہ فرشتے کائنات کے انتظام میں ایک بڑا رول پلے کرتے ہیں، مدبرات ہیں. کائنات کے بہت سے امور اللہ کے اذن سے انہی کے ہاتھوں سے پورے ہوتے ہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ گواہ. یعنی اگر کوئی اور گواہ نہ بھی ہو تو اللہ کی گواہی کافی ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا. کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہود کے علماء کی طرف، کیونکہ یہ مذہب کے بڑے بڑے مناصب پہ بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے سوا کسی کی بڑائی تسلیم نہ کرنا چاہتے تھے. اسی لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کا پیغام عام کیا تو یہ آپ کے مخالف ہو گئے اور لوگوں کو آپ کے پاس جانے سے روکنے لگے. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ یہود کی علمی حیثیت بہت مسلم تھی. وہ باقی لوگوں کو جو نان جیوز تھے انہیں جینٹائلز کہتے، امی کہتے، ان پڑھ کہتے. تو باقی لوگ جو تھے مدینہ کے مثلاً، وہ ہر معاملے میں ان کی طرف دیکھتے تھے کہ یہ علم والے ہیں، یہ کیا بتاتے ہیں، ان کی رائے کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اپنی اس علمی ساکھ سے انہوں نے بہت ناجائز فائدہ اٹھایا
بجائے اس کے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے، آپ کو سپورٹ کرتے، انہوں نے کیا کیا؟ الٹا لوگوں کو اس راستے سے روکنا شروع کر دیا۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ کس سے دور نکل گئے؟ حق سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سچی بات پتہ ہو اور پھر انسان دن کو رات کہنے پہ تل جائے، حق کو باطل بنانے پہ تل جائے، تو پھر کوئی صاف واضح ٹھوس مختصر دلیل نہیں کافی ہوتی، اس کے لیے پھر لمبی لمبی تعویلوں کا انبار لگانا پڑتا ہے، اور اس طرح انسان حق سے دور چلا جاتا ہے، پلٹ نہیں پاتا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یہاں کون مراد ہے؟ یہی لوگ اہل کتاب۔ وظلموا، اور ظلم کیا۔ کون سا ظلم تھا یہ ان کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کا۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ایسا نہیں کہ ان کو معاف کرے، اللہ ان کو معاف نہیں کرنے کا۔ ولا لیہدیہم طریقا، اور نہ انہیں صحیح راستہ دکھانے کا، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور نہ ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا۔ یہاں راستے کے لیے لفظ طریق استعمال ہوا ہے، تو رے قاف اس کا روٹ ہے۔ یہ لفظ ہر طرح کے راستے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس لفظ کا استعمال مادی اور معنوی دونوں صورتوں میں ہوتا ہے۔ اللہ ان کو سیدھا راستہ نہ دکھائے گا، الا طریق جہنم، سوائے جہنم کے راستے کے، خالدین فیہا ابدا، جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور ہے یہ بات اللہ پہ بہت آسان۔ اللہ ان کو راستہ کیوں نہ دکھائے گا؟ کیونکہ انہوں نے کفر اور ظلم کا ارتکاب کیا، جرائم سے اپنے دلوں کو سیاہ کیا، لہذا اب ان کے لیے نہ تو بخشش کی امید ہے اور نہ ہی ہدایت کی۔ یا ایہا الناس، اب ان سے نبٹنے کے بعد ساری انسانیت کو خطاب ہے۔ اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق، یقیناً تمہارے پاس رسول حق لے کر آ چکا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا، پس ایمان لے آؤ، مان جاؤ، پوری انسانیت کو خطاب ہے۔ اے تمام لوگو، پہچانو اس رسول کو جو سچائی کے ساتھ آیا ہے، سچ لایا ہے۔ فآمنوا خیر لکم، اس پہ ایمان لاؤ گے تو تمہارے اپنے لیے اچھا ہے۔ یہ جو خطاب ہے نا یا ایھا الناس کہہ کے، یہ بہت خوبصورت ہے، یہ عام لوگوں کو بہت اٹریکٹ کرتا ہے، اور اس میں ہمارے دین کی ایک وسعت بھی ہے۔ یوسف اسلام جو پہلے مشہور پاپ سنگر تھے، جن کا نام پہلے کیٹ سٹیونز تھا، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے قرآن پاک میں یہ پڑھا یا ایھا الناس، او پیپل، تو میں چونک اٹھا کہ یہ پیغام تو سب لوگوں کے لیے ہے، میرے لیے بھی ہے، اور میں بھی لوگوں میں شامل ہوں، اور اسی وجہ سے میں نے قرآن کے الفاظ کو غور سے پڑھا اور ایمان لے آیا۔ لیکن افسوس کہ ہم نے اسے عام لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، حق کو پہچاننے کے لیے کیا کرو؟ حق لانے والے کو پہچانو۔ دیکھو اللہ کی طرف سے تم پر اتمام حجت ہو چکی، لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، اور روز آخرت تمہارے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی عذر نہ ہوگا، کوئی بہانہ نہ ہوگا، سب کی گواہی تمہارے ہی خلاف جائے گی۔ اس لیے ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، رسول پر اور اللہ کی آیات پر ایمان لا کر اپنی زندگی سنوار لو، ورنہ قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے بچ نہ سکو گے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم نے نہیں مانا تو اللہ کو پرواہ نہیں۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نہیں مانتے، تم کفر کرتے ہو، اس حق اور سچائی کو قبول نہیں کرتے، تو اللہ کو پرواہ نہیں، اللہ کا کچھ نقصان نہیں، وہ تم سے بے نیاز ہے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو یقیناً اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔
سورۃ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید، اگر تم کفر کرو اور زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کفر کر لیں تو اللہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے۔ اور ایک حدیث قدسی اس مفہوم کو بہت اچھی طرح بیان کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے تو اس سے میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہ ہوگا۔ یعنی سارے کے سارے اگر متقی اور پرہیزگار بن جائیں تو مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا، اور اگر تمہارے اول و آخر انس و جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم سب سے بڑا نافرمان ہو، یعنی بہت ہی بگڑا ہوا ہو، تو اس سے میری بادشاہی میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اے میرے بندو، اگر تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور سب مجھ سے سوال کرو اور میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کروں تو اس سے میرے خزانے میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے۔ اس لیے اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو، اس کی بات مانتے ہو تو تمہارا اپنا فائدہ ہے، اللہ کا کچھ نقصان نہیں، اور اگر تم منہ موڑتے ہو تو تمہارا اپنا نقصان ہے، اس کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ اس لیے تمہارا ماننا یا نہ ماننا تمہارے اپنے ہی حق میں فائدہ مند یا نقصان دہ ہوگا، اس لیے اپنی فکر کرو، اور اللہ کو تو سب پتا ہے جو بھی تمہارا اب ارادہ ہے ماننے کا یا نہ ماننے کا۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھے کہ اللہ کے ایک رسول تھے اور ایک فرمان جو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے۔ پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور مت کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ بالا تر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اسی کی ملکیت میں ہیں، اور ان کی کفالت اور خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اور اہل کتاب سے مراد یہاں نصارہ ہیں یعنی عیسائی۔ ان سے خطاب ہے کہ لا تغلو فی دینکم، تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ پر حق کے سوا کوئی بات نہ کہو، یا اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ غلو کیا ہے؟ غلا یغلو سے غین لام واو اس کا روٹ ہے، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے بڑھنا، زیادہ ہونا، مبالغہ کرنا۔ غلط سہم کا معنی ہوتا ہے تیر کو انتہائی دور تک پھینکنا۔ غلط سعر کا معنی ہوتا ہے بھاؤ کا چڑھ جانا، یعنی مارکیٹ میں قیمتوں کا زیادہ ہو جانا۔ غلا فی الامر کا معنی ہوتا ہے مبالغہ کرنا، انتہا پسندی سے کام لینا۔ جب یہ لفظ دین کے تعلق سے آئے تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے
کہ دین میں جس چیز کا جو درجہ اور مرتبہ ہے یا جو وزن اور مقام ہے اس کو بڑھا کر کچھ سے کچھ کر دیا جائے. مثلا ایک چیز جو پاؤ کی ہے اسے سیر بنا دیا جائے یا 1 کلو کے برابر قرار دے دیا جائے. عام طور پر ایسا کب ہوتا ہے؟ جب کوئی شخص کسی کی عقیدت، محبت، اس کی قدر و منزلت میں حد سے نکل جاتا ہے اور ایسی مبالغہ آرائی کرتا ہے جو معقول نہیں ہوتی. وہ معقول سے نکل کر غیر معقول کی حد کو چھو لیتی ہے. غلو کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ جب کسی بھی چیز میں کوئی امتیازی پہلو دیکھتا ہے، کوئی ان یوزول چیز دیکھتا ہے، تو اس کے بارے میں ایک مبالغہ آمیز تصور قائم کر لیتا ہے اور اس کا حقیقی مقام متعین کرنے کی بجائے حد سے بڑھ جاتا ہے. اسی کا نام غلو ہے. یعنی چھوٹی سی چیز کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کرنا کو بہت بڑی نظر آنے لگے. ایسا کرنا دنیاوی معاملات میں بھی فائدہ مند نہیں، لیکن دین کے معاملے میں تو انتہائی نقصان دہ ہے، کیونکہ ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ ہم حقیقت پسند ہوں، ہر چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغلو فی الدین فانما ہلک من کان قبلکم بالغلو فی الدین، کہ اے لوگو تم دین میں غلو سے بچو، کیونکہ پچھلی امتیں دین میں غلو کی وجہ سے ہلاک ہوئیں. تو مراد اس سے کیا ہے کہ ہر قسم کے معاملات میں اعتدال کی راہ ہی درست ہے. درمیانہ روی ہی انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، اور غلو اور انتہا پسندی اور ایکسٹریمزم ہر چیز میں نقصان کا سبب بنتا ہے. اور ایک فطرت کا قانون ہے یہ کہ an excess of everything is bad. ہر چیز کی کثرت جو ہے وہ بری ہو جاتی ہے. اور غلو کا تعلق ہر معاملے سے ہوتا ہے، خواہ وہ عقیدہ ہو یا عبادات ہو یا معاملات ہو یا اخلاق ہو، ہر چیز میں غلو جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے. اور دنیا میں شرک کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ دراصل غلو کی پیداوار ہیں. یہی سے شخصیت پرستی جنم لیتی ہے کہ کسی انسان کا مقام اس کی اصل حد سے بڑھا کر کچھ اور کر دیا جائے، اور کسی انسان کو الہ کا درجہ دے دیا جائے، اور پھر اسے اس کے مقام سے بڑھا کر کچھ اور سمجھ لیا جائے. انسانی نفسیات میں ہمیشہ سے یہ بات رہی ہے کہ وہ پر اسرار اور سپر نیچرل چیزوں کی طرف بہت مائل ہوتا ہے. ایسی چیزوں کے لیے ہمیشہ سے انسانوں میں دلچسپی اور جستجو رہی ہے. عموماً انسان کیا چاہتا ہے کہ جن انسانوں سے وہ محبت رکھتا ہے ان کے اندر بھی انسانی اوصاف نہیں بلکہ سپر نیچرل چیزیں ان کے اندر ڈھونڈے، ان کو انسان کے مرتبے سے بڑھا دے. مثلا انسان ہونے کے ناطے انسان میں بہت سی کمزوریاں بھی ہیں. انسان بھول چوک کا شکار بھی ہوتا ہے، انسان خطا بھی کرتا ہے، لیکن عموماً انسان جس سے محبت رکھتا ہے پھر انسان چاہتا یہ ہے کہ اس کا محبوب ہر خطا سے پاک ہو، اس میں کوئی کمزوری نہ ہو. جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ محبت اندھا کر دیتی، کہ محبت میں انسان کو بہت سی کمزوریاں اور بہت سی غلطیاں اور خرابیاں دوسرے کی نظر ہی نہیں آتی، وہ ان کی بھی کوئی تعویل کر لیتا ہے. اور یہ مقام اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر کوئی کمزوری نہ ہو یا اس کے اندر کوئی خامی نہ ہو. اس لیے دین کے معاملے میں غلو کرنے سے روکا گیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے سپر مین بہت مشہور ہوا تھا، جو فلم کا ایک کردار تھا، اور بہت سے بچوں نے اس کی نقالی میں اپنی جان تک دے ڈالی، اس کی تقلید میں یا اس کی پیروی میں، اور وہ ہر ایک کا دل پسند کردار تھا. تو یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ وہ مین کو مین نہیں سپر مین دیکھنا چاہتی،
اور وہ ایک عام انسان سے اس کی کمزوریوں کے باوجود محبت کرنے کی بجائے اور اس محبت کو ایک حد میں رکھنے کی بجائے اس سے آگے بڑھا دیتی ہے، جس کے نتیجے میں پھر غلو پیدا ہوتا ہے، اس سے پھر شرک پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی ہو جاتی ہے۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو غلو اور حد سے بڑھنا ہر معاملے میں ناپسندیدہ ہے اور انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔